آج کا ہمارا سبق ہے کلاس 12 کی اردو توبہ ٹیک سنگھ، جو کہ ایک افسانہ ہے اور جس کے لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو، یعنی جس کے رائٹر ہیں، جس کے مصنف ہیں سعادت حسن منٹو۔ میں نے کہا ہے کہ یہاں سے 3 طرح کے کوشچن آئیں گے کہ توبہ ٹیک سنگھ کیا ہے، تو توبہ ٹیک سنگھ ایک افسانہ ہے۔ دوسرا کوشچن کیا آئے گا کہ توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے، تو سعادت حسن منٹو کا۔ اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا اسے سرسری طور پر دیکھ لیں، کیونکہ یہاں سے آبجیکٹیو بہت آتے ہیں۔ پہلا چیپٹر تھا نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی۔ یہ کیا تھا؟ ایک خاکہ تھا، اور یہ خاکہ کس کا ہے؟ مرزا فرحت اللہ بیگ کا۔ مٹی کا تیل یہ کیا تھا؟ ایک مضمون جس کے مصنف ہیں خواجہ حسن نظامی۔ بعض قرآن لفظوں کی نئی تحقیق یہ کیا ہے؟ ایک مضمون ہے جس کے مصنف ہے سید سلیمان ندوی۔ انشائیہ کیا ہے؟ یہ ایک مضمون ہے جس کے لکھنے والے ہیں وزیر آغا۔ ہجرت کیا ہے؟ تو ہجرت ایک انشائیہ ہے اور جس کے لکھنے والے ہیں احمد جمال پاشا۔ آگے ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار کیا ہے؟ تو ایک داستان ہے اور جس کے لکھنے والے ہیں مصنف ہیں میر امن دہلوی۔ اور آج کا ہمارا سبق توبہ ٹیک سنگھ کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے جس کے لکھنے والے ہیں سعادت حسن منٹو۔ تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ افسانے کے بارے میں پڑھیں گے کہ افسانہ ہوتا کیا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سعادت حسن منٹو کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں کہ کہاں پیدا ہوئے ہیں، کہاں ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد ہم پھر افسانہ پڑھیں گے توبہ ٹیک سنگھ، سارے سبجیکٹیو سارے آبجیکٹیو۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں افسانے کی تعریف کہ افسانہ کیا ہے۔ تو مختصر افسانہ، 2 طریقے سے کوشچن آئے گا کہ افسانے کی تعریف لکھیں یا مختصر افسانہ کیا ہوتا ہے، یعنی کہ شارٹ سٹوری۔ افسانہ یعنی کہ شارٹ سٹوری۔ افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی کو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی شارٹ سٹوری کو کہتے ہیں جو ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، یعنی ایک ہی بیٹھک میں، نشست یعنی کہ بیٹھک، ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، اور جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ ناول کیا ہوتا ہے؟ ناول میں کسی انسان کی پوری زندگی کو لکھا جاتا ہے۔ افسانہ کیا ہے؟ کسی انسان کی زندگی کے ایک واقعے کو لکھا جاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پوری زندگی کا نام ناول ہے اور زندگی کے ایک حصے کے ایک واقعے کا نام افسانہ ہے۔ تو افسانہ ایک ایسی مختصر کہانی کو کہتے ہیں جو ایک ہی بیٹھک میں پڑھی جا سکے اور جس میں زندگی کے کسی ایک پہلو کو بیان کیا جائے، زندگی کے ایک حصے کو بیان کیا جائے، زندگی کے ایک حصے کو افسانہ کہتے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم نے اردو میں سب سے پہلے مختصر افسانے کی داغ بیل ڈالی۔ مختصر افسانے کی داغ بیل کس نے ڈالی؟ سجاد حیدر یلدرم نے۔ ان کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ 1900 میں شائع ہوا۔ ان کا پہلا افسانہ کیا ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اردو کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ، اور جس کے مصنف ہے سجاد حیدر یلدرم۔ 1904 میں علی محمود کے افسانے چھانو کی اشاعت ہوئی، لیکن 1907 سے جب پریم چند کے افسانے منظر عام پر آنے لگے، یعنی جب پریم چند نے افسانے لکھنے شروع کیے، اور خاص طور سے جب ان کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن 1908 ضبط ہوا، اس وقت اردو افسانے نے ایک نئی جست لی۔ یہاں پر یاد رکھیں کہ سجاد حیدر یلدرم کا جو افسانہ تھا نشے کی پہلی ترنگ، جو افسانے کے عناصر ہوتے ہیں، یعنی افسانے کے لیے جو جو چیز چاہیے اس میں پوری طریقے سے نہیں تھے، وہ کس نے اس کو فلفل کیا؟ تو پریم چند نے۔ اور ان کا جو پہلا افسانوی مجموعہ ہے، افسانہ یعنی ایک افسانہ، افسانوی مجموعہ یعنی کہ بہت سارے افسانے ایک بک میں جمع کر دیے جائے تو اسے ہم کہتے ہیں افسانوی مجموعہ۔ تو ان کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ سوز وطن۔ یہ کب شائع ہوا، کب پبلش ہوا؟ تو 1908 میں یہ کیا ہو گیا تھا؟ ضبط ہو گیا تھا۔ تو افسانے کی باقاعدہ یعنی رول کے مطابق جو اسٹارٹ ہوا افسانہ وہ پریم چند سے ہوا۔ پریم چند کے یہاں خیالی قصے کہانیوں میں ہم عصر زندگی اور سماج کے تمام ضروری مسائل شامل تھے، یعنی پریم چند کے یہاں کیا تھے؟ زندگی کے مسائل شامل تھے ان کے افسانے میں۔ حالانکہ سجاد حیدر یلدرم اور ان کے بعض رفقا یعنی ان کے بعض جو ساتھی تھے رومانی افسانے لکھنے کا سلسلہ قائم رکھا، جن میں نیاز فتح پوری اور اس کے بعد مجنو گورکھ پوری، مرزا ادیب، حجاب اسماعیل اہم ہیں، یعنی انہوں نے رومانوی افسانے لکھے، اور پریم چند نے زندگی کی حقیقت کو سامنے لایا اپنے افسانے کے ذریعے۔ اسی لیے ان کے افسانے کا جو اکثر ٹاپک ہوتا ہے وہ کسان ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، دبے کچلے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ جو ساری چیزیں ہیں اسے آپ ایک بار سرسری طور پر پڑھ لیں۔
اب ہم چلتے ہیں مصنف کی طرف، سعادت حسن منٹو کے بارے میں۔ تو یہاں سبجیکٹو آتا ہے، سعادت حسن منٹو 11 مئی 1912 کو کب پیدا ہوئے؟ 1912 کو موجودہ لدھیانہ پنجاب کے سمرالے گاؤں میں پیدا ہوئے۔ 1912 میں کہاں پیدا ہوئے؟ لدھیانہ میں، جو کہ اب پنجاب میں ہے۔ کون سی گاؤں میں؟ سمرالے گاؤں میں۔ منٹو کے والد کا نام خواجہ غلام حسن تھا، والد کا نام لکھیے یہاں پر کہ خواجہ غلام حسن، اور والدہ کا نام سردار بیگم تھا۔ والد یعنی کہ فادر اور والدہ یعنی کہ مدر۔ والد کا نام کیا تھا؟ خواجہ غلام حسن، اور والدہ کا نام سردار بیگم۔ امرتسر میں انہوں نے تعلیم حاصل کی، لیکن انٹرنس سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ ایک مختصر مدت کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ان کا داخلہ ہوا، لیکن بیماری کی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ چھوڑ دیا۔ 1933 میں 1933 میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا، یعنی لکھنے کا سفر آغاز ہوا۔ اس دوران وہ اخباروں میں کالم نویسی اور ادارت کے فرائض انجام دینے لگے۔ مغربی ادب کی تراجم یعنی ترجمے، ٹرانسلیشن، مغربی ادب یعنی ویسٹرن میں جو لکھا ہوا تھا، تو مغربی ادب کی تراجم بھی انہوں نے شروع کر دی۔ ان کا پہلا افسانہ امرتسر سے نکلنے والے رسالہ خلق کے اگست 1934 کے شمارے میں تماشا عنوان سے شائع ہوا۔ انہوں نے صحافت کو شروع کے زمانے میں اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بنایا تھا۔ شروع کے زمانے میں روزی روٹی کا ذریعہ کسے بنایا؟ سعادت حسن منٹو نے صحافت کو، یعنی جرنلزم کو۔ بعد میں فلمی دنیا سے بھی ان کا تعلق قائم ہوا، اور بہت ساری فلموں کی کہانی، مکالمے یعنی کہ ڈائلاگ یا منظر نامے انہوں نے قلم بند کیے یعنی لکھے۔ اپنی نگریا، چل چل رے نوجوان، بیگم، شکاری، پڑوسن، غالب، گھمنڈ اور 8 دن جیسی فلمیں منٹو کے قلم سے نکلے ہیں۔ ان میں کئی اپنے زمانے کی نہایت مشہور فلمیں ہیں۔ منٹو کی جو شناخت ہوتی ہے، جو پہچان ہوتی ہے، ان کے افسانے کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے افسانے نگار کی وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے، ابھی بتایا گیا ہے افسانوی مجموعہ کیا ہوتا ہے، یعنی کسی بھی مصنف کی، کسی بھی لکھنے والی کی ایسی کتاب جس میں بہت سارے افسانوں کو ایک بک میں جمع کر دیا جائے تو اسے ہم مجموعہ کہتے ہیں، افسانوی مجموعہ۔ مجموعہ مطلب ہی ہوتا ہے کلیکشن۔ تو یہ کوشچن آئے گا کہ سعادت حسن منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ کیا ہے؟ تو آتش پارے، جو کہ 1936 میں شائع ہوا تھا۔ دھواں، چغد، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، نمرود کی خدائی، سڑک کے کنارے، اوپر نیچے اور درمیان، سرکندوں کے پیچھے وغیرہ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ اور یہ سارے کیا ہیں؟ ان کے مشہور افسانوی مجموعے ہیں۔ آپ یہاں پر ہیڈنگ لائن دے دیں افسانوی مجموعے، اور اس کے نیچے ایک ایک کر کے یہ سارے افسانوی مجموعے کے نام لکھ لیں۔ آگے انہوں نے مختصر ترین افسانوں کا ایک مجموعہ سیاہ حاشیے شائع کیا، جن میں تقسیم ملک کا علمیہ اور سیاسی اعتبار پر جو لانیت کو نشانہ بنایا گیا۔ منٹو نے ایک ناول لکھا جس کا نام بغیر عنوان کے ہے۔ خاکے اور ڈرامے بھی بڑی تعداد میں لکھے۔ تو یہاں پر ان کے پہلے افسانوی مجموعہ کا نام یاد رکھنا ہے آتش پارے۔ آگے ہے 1939 میں بیگم صفیہ سے ان کی شادی ہوئی، تو ان کی بیگم کا نام صفیہ۔ جنوری 1948 میں منٹو پاکستان چلے گئے تھے، جہاں 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ان کا انتقال ہوا۔ پیدائش 1912، وفات 1955۔ پیدائش 1912 اور وفات یعنی کہ ان کا انتقال 1955، یاد رکھیں اس چیز کو۔ مختصر حیات کے باوجود، حیات کہتے ہیں زندگی، یعنی مختصر زندگی کے باوجود منٹو نے بہت زیادہ لکھا، اور ان کی مقبولیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتابوں کی ملک میں ہر زمانے میں نقلی اشاعتیں ہوتی رہی ہیں، یعنی نقل کیا گیا ہے۔ انگریزوں کی حکومت میں ان کے بعض افسانوں کو مقدمات کا نشانہ بنایا گیا، یعنی ان کے افسانوں پر مقدمے بھی چلے۔ ان پر فحش گوئی کا الزام لگا، یعنی اس میں فحش، غلط باتیں، یعنی کہ فحش یعنی گندی کہتے ہیں، گندی باتوں کا الزام لگایا کہ منٹو کیا کرتے ہیں، اپنے افسانے میں گندی باتیں لکھتے ہیں، فحش باتیں لکھتے ہیں۔ خاص طور سے ان کے افسانے بو، ٹھنڈا گوشت، کالی شلوار، دھواں، کھول دو اور اوپر نیچے اور درمیان افسانوں پر مقدمے چلے ہیں، کیس چلے ہیں۔ منٹو غیر روایتی فکر کے حامل افسانہ نگار تھے، یعنی وہ روایت جو پرانے چلے آ رہے ہیں وہ طریقہ نہیں اپناتے تھے، اپنا ایک الگ راستہ اپناتے تھے۔ انہوں نے سیاست ہو یا گھریلو زندگی، ہر جگہ بعض ایسے کھلے سوالات قائم کیے جن کی وجہ سے لوگوں کی پریشانی بڑھ جاتی ہے۔ منٹو کے یہاں طنزیہ انداز میں بھی ان کے افسانوں کی کاٹ میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اور سادہ جملوں میں اپنی بات مکمل کر لیتے ہیں۔ بناوٹ اور تصنع سے انہوں نے اپنے افسانوں کو دور رکھا اور کہانیوں کے فطری انجام کو اولویت دی۔ یہ بات مشہور ہو گئی، منٹو کے یہاں مرد اور عورت کے رشتوں کی زیادہ کہانیاں ہیں، لیکن ان کے یہاں سیاسی
پیچ و خم سمجھنے کی صلاحیت بھی اس قدر زبردست ہے، نیا قانون سے لے کر ٹوبا ٹیک سنگھ تک ان کے یہاں سیاسی افسانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ٹوبا ٹیک سنگھ اور نیا قانون یہ کیسا افسانہ ہے؟ سیاسی یعنی پولیٹیکل افسانہ ہے۔ پریم چند کے بعد منٹو، بیدی، کرشن چندر اور عصمت چغتائی سے مل کر اردو افسانے کی سب سے طاقتور نسل سامنے آئی۔ تو یہ کچھ مشہور افسانہ نگار کے نام جیسے پریم چند، منٹو، بیدی، کرشن چند، عصمت چغتائی۔ یہ جو آپ کو بتایا گیا ہے یہاں پر منڈو کے بارے میں، اس میں سے جو لائن ایزی ہے، اوپر میں ہیڈنگ لائن دے سعادت حسن منٹو اور ایک سنٹینس یہاں پر لکھے، اور کم سے کم ان کے اوپر 10 سنٹینس لکھے، تاکہ اگر منٹو کے بارے میں لکھنے کے لیے آ جائے تو آپ آسانی کے ساتھ ان کے بارے میں لکھ لیں۔ 3 ہی طرح کے کوشچن آئیں گے، چاہے اس رائٹر سے کوشچن آئیں گے مصنف کے بارے میں کہ سعادت حسن منٹو کے بارے میں لکھے، یا دوسرا کہ افسانہ کیا ہوتا ہے، یا تیسرا جو آپ کا چیپٹر ہے ٹوبا ٹیک سنگھ اس سے کوشچن آئیں گے۔ سب سے پہلے اس افسانے کا ہم خلاصہ دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارا ہر ایک طرح کا آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو سالو ہو جائے، اور ہر ایک افسانے کا یہ یوں پہلے ہر ایک چیپٹر کا خلاصہ آپ کے پاس رہنا چاہیے تاکہ بک سے کسی بھی طرح کا کوشچن آئے آپ سے نہ چھوٹے۔ تو افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ کا خلاصہ یہ کوشچن آ چکا ہے 2022 اور 2018 میں، اس لیے یہ کافی امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ آزادی کے ساتھ ملک کی تقسیم کہتے ہیں بٹوارے کو، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بٹوارہ لکھ سکتے ہیں۔ آزادی کے ساتھ ملک یعنی کہ دیش، کنٹری، تقسیم اپنے آپ میں بہت بڑی الجھن تھی، یعنی ملک آزاد ہوا اور آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہوا، یعنی ہندوستان تقسیم ہوا انڈیا اور پاکستان میں، یہ پہلے ایک تھے، آزادی کے بعد کیا ہوا؟ تقسیم ہوا۔ تو یہ کیا تھا؟ ایک بہت بڑی الجھن تھی لوگوں کے لیے۔ ملک کی بڑی آبادی کا ایک ملک سے دوسرے ملک تبادلہ یعنی کہ ٹرانسفر، تبادلہ، ہلاک فسادات۔ اب یہاں پر فساد کا پلورل ورڈ ہے، یعنی فساد ایک واحد ہے اور اس کا جمع ہے فسادات کی پریشانی جو ہندو مسلم قومیں ہزاروں سال سے ایک ساتھ رہتی آئی تھیں، ان کے درمیان نفرت کی دیواریں کھڑی کی گئی تھی، کھڑی ہوا نہیں تھا۔ زیر نصاب افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ دراصل اسی پس منظر میں لکھا گیا۔ پس منظر ہم کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو، تو اس افسانے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ آزادی کے ساتھ ساتھ جب ملک تقسیم ہوا تھا تو اس کے کیا حالات تھے اس وقت، وہ ساری چیزیں اس افسانے میں دکھایا گیا۔ سب سے پہلی چیز تو یہاں پر جو ہائی لائٹ ہے صرف آپ کو وہی لکھنا ہے، اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آتی، اگر ہارڈ لگتی ہے تو جو میں بول رہا ہوں اسے آپ لکھ لیں۔ کیسے لکھیں گے اس پیراگراف کو کہ آزادی کے ساتھ ساتھ جب دیش تقسیم ہوا، دیش کا بٹوارہ ہوا تو یہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی الجھن تھی۔ بڑے پیمانے پر لوگوں کا تبادلہ یعنی ٹرانسفر ہوا، اور اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں عزتیں نیلام ہو گئی، اور اسی چیز کو افسانہ نگار نے یعنی سعادت حسن منٹو نے بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ اس افسانے میں پیش کیا ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ افسانے میں یوں تو کئی پہلو ہیں، لیکن مرکزی پہلو یعنی اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، مرکزی پہلو تقسیم ملک کی الجھنیں ہیں، یعنی اس کا سینٹر کیا ہے، اس کا تھیم کیا ہے اس چیپٹر کا؟ تقسیم ملک کی الجھنیں، یعنی جب ملک تقسیم ہوا تو اس وقت کیا الجھنیں تھیں، اس چیپٹر کا یہ تھیم ہے۔ افسانہ میں اسی نقطہ کو مرکز کہتے ہیں ہم سینٹر، مرکز بنا کر دو باتوں کی طرف علامتی طور پر، یعنی صاف نہیں کہا گیا ہے بلکہ اشارتاً اس میں کہا گیا ہے، علامتی طور پر توجہ دیا گیا ہے۔ پاگل خانے میں پہلی قسم ان پاگلوں کی ہے جو اپنے نفع نقصان کا سیدھا حساب لگا رہے ہیں، مثلاً مثال کے طور پر ہندو وکیل صاحب اپنی معشوقہ سے بچھڑنے کے غم میں پاگل ہوئے ہیں، لیکن اپنی معشوقہ کے وطن امرتسر کے بجائے لاہور میں رہنے کے خواہش مند ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امرتسر میں آپ کی پریکٹس نہیں چلے گی، یہاں محبت پر دولت بھاری پڑتی ہے۔ آگے ہیں پاگلوں کی دوسری جماعت میں وہ لوگ ہیں جنہیں اپنا وطن عزیز ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کے گھر والے اور رشتہ دار ہندوستان جا چکے ہیں، سرحد پر پاگلوں کے باہمی تبادلے کا موقع ہے۔ سرحد پر کیا ہو رہے ہیں؟ پاگلوں کا تبادلہ ہو رہا ہے، لیکن ایک پاگل ٹوبا ٹیک سنگھ کا ذہن دل
ذہن و دل سیاسی تقسیم کو قبول نہیں کر پاتا، سیاسی کہتے ہیں پولیٹیکل، سیاسی تقسیم کو قبول نہیں کر پاتا اور دونوں ملک کے درمیانی حصے میں دم توڑ دیتا ہے، اور جس زمین پر وہ دم توڑتا ہے اس کا نام ہوتا ہے نو مینس لینڈ۔ تو یہ تھا اس افسانے کا خلاصہ۔ اب چلتے ہیں ہم اس کے سب سے پہلے سبجیکٹو کی طرف، پھر آبجیکٹو کی طرف چلیں گے انشاءاللہ۔ پہلا سوال ہے پاگل خانے کا ایک ہندو وکیل کیوں پاگل ہو گیا تھا؟ تو وہ تو لانگ کوشچن تھا، یعنی طویل سوال تھا، اور یہ شارٹ ہے جو 2 مارکس کا آتا ہے یا 3 مارکس کا۔ جواب ہے اس کا پاگل خانے کا ایک ہندو وکیل اپنی معشوقہ، جس سے وہ عشق کرتا ہے اسے معشوقہ کہتے ہیں، وکیل اپنی معشوقہ سے بچھڑنے کے غم میں پاگل ہو گیا تھا۔ تو یہ آیا ہی تھا۔ سعادت حسن منٹو کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو 1912 میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ تو پنجاب کے لدھیانہ کے پاس 1912 میں ہوئی تھی۔ منٹو کے کسی 2 افسانوی مجموعے کا نام لکھیں، میں نے کہا تھا آپ کو یاد کر لینا ہے۔ تو سب سے پہلے اس طریقے سے آپ ہیڈنگ لائن دیں گے، منٹو کے 2 افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں۔ درج ذیل ورڈ کو یاد رکھ لیں، کافی کام آئے گا۔ درج ذیل مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز اوپر لکھ رہے ہیں اور اس کا آنسر نیچے کی لائن میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو منٹو کے 2 افسانوی مجموعے درج ذیل ہیں، اور اس کے بعد یہاں پر نمبر 1 لکھیں گے اور ایک افسانہ، پھر نیچے لائن میں لکھیں گے نمبر 2 اور دوسرے افسانے کا نام، ٹھیک ہے؟ زیادہ بہتر رہے گا، لائن زیادہ اس میں کھپت ہوگا۔ تو ان کے 2 افسانے کے نام ہیں آتش پارے اور نمرود کی خدائی۔ کم سے کم آپ کو 2 یاد رکھنے ہی ہیں، 2-3۔ منٹو کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی آپ کے سلیبس میں شامل ہے؟ تو افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کس شے کا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ تو ٹوبا ٹیک سنگھ ایک گاؤں کا نام ہے۔ لاہور پاگل خانے کے ہندو اور سکھ کہاں بھیجے جا رہے ہیں؟ تو لاہور پاگل خانے کے ہندو سکھ ہندوستان بھیجے جا رہے ہیں۔ آگے ہے تو کیا ہوا تھا، پاکستان میں جو ہندو تھے ان کو ہندوستان آنا تھا، انڈیا آنا تھا، اور ہندوستان میں کچھ ایسے مسلمان تھے جن کو پاکستان جانا تھا، ٹھیک ہے؟ آگے اس پاگل کا نام بتائیے جس نے اپنے متعلق محمد علی جناح ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس کا نام تھا محمد علی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام کیا تھا؟ تو اس کا نام اصل بشن سنگھ تھا یا بشن سنگھ۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کی موت کس جگہ ہوئی؟ تو زمین کے اس ٹکڑے پر جس کا کوئی نام نہیں تھا، وہیں ٹوبا ٹیک سنگھ کی موت ہوئی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا مرکزی یعنی سینٹر تھیم کیا ہے؟ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کا مرکزی خیال تقسیم ملک کے نتیجے میں پاگلوں کا تبادلہ۔ تقسیم ملک کے نتیجے میں پاگلوں کا تبادلہ۔ اس لائن کو سمجھ لے، تقسیم کہتے ہیں ڈیوائڈ کو، بٹوارے کو، نتیجہ کہتے ہیں ریزلٹ کو، یعنی جو تقسیم ہوا تھا ہندوستان اس کا نتیجہ کیا ہوا، اس کے نتیجے میں پھر جو پاگلوں کا تبادلہ ہوا تھا، ٹرانسفر۔ یہ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کا مرکزی خیال کیا ہے؟ تقسیم ملک کے نتیجے میں پاگلوں کا تبادلہ۔ اب چلتے ہیں ہم آبجیکٹو کی طرف۔ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے، اور اس کے رائٹر کون ہے؟ منٹو، سعادت حسن منٹو۔ پہلا سوال ہے بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ تو ٹوبا ٹیک سنگھ کا۔ ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے؟ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ منٹو کا نہیں ہے تو خالی بوتلیں یہ منٹو کا افسانوی مجموعہ ہے، سڑک کے کنارے یہ بھی منٹو کا ہے، آتش پارے یہ بھی منٹو کا، یہ بھولے بسرے گیت یہ منٹو کا نہیں ہے، یہ شفیع جاوید کا ہے، اور یہ بھی آپ کے سلیبس میں ہے یہ افسانہ۔ مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ یعنی اسٹارٹنگ کس سے ہوتا ہے؟ داغ بیل کا صحرا مختصر افسانے کا کس کے سر ہے؟ تو یہ سجاد حیدر یلدرم۔ یہاں سے یہاں پر غلط ٹک کیا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی جو دیا ہوا ہے یہ بھی غلط ہی ہے۔ اگر آپ اس کیا کہتے ہیں جو آپ کے پاس بک ہے اس کو پڑھیں گے تو وہاں پر لکھا ہے مختصر افسانے کی ہیڈنگ لائن ہے، اور اس کو پورا پڑھ جائیں۔ تو مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو سجاد حیدر یلدرم کا۔ منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ تو منٹو کی وفات لاہور میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ یہ بھی غلط ٹک کیا ہوا ہے، اور یہاں پر بھی غلط آنسر دیا ہوا ہے، کیونکہ منٹو کیا ہو گئے تھے؟ پاکستان چلے گئے تھے، تو ان کی وفات وہیں ہوئی تھی 1955 لاہور میں۔ اگلا سوال ہے سعادت حسن منٹو کی وفات کب ہوئی؟ تو 1955 میں۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا اصل نام بتائیے؟ تو بشن سنگھ۔ فکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو فکشن کی سب سے مختصر صنف کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ اور یہیں پر سوال آ جائے کہ فکشن کی سب سے طویل یعنی لمبی صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو داستان ہوگا، اور داستان کے بعد جس کی کیا کہتے ہیں جو اس سے کم ہوتا ہے طوالت میں یعنی لمبائی میں، تو ناول ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
تو فکشن کی سب سے مختصر صنف کو کیا کہتے ہیں؟ تو افسانہ۔ کون سی نثر کی صنف چاول پر قل هو اللہ لکھنے کا فن ہے؟ تو افسانہ۔ ان میں سے کون افسانہ نگار 1912 میں پیدا ہوئے؟ ان میں سے کون افسانہ نگار 1912 میں پیدا ہوئے؟ تو منٹو، پڑھائی تھا ابھی آپ نے۔ اردو کے پہلے افسانہ نشے کی پہلی ترنگ کے مصنف کون ہیں؟ تو اردو کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ، اس کے مصنف کون ہے، رائٹر کون ہے، لکھنے والے کون ہیں؟ سجاد حیدری الدرہ۔ منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لدھیانہ۔ منٹو کا پورا نام کیا تھا؟ سعادت حسن۔ اگلا سوال ہے، سعادت حسن منٹو کے والد کا نام کیا تھا؟ تو خواجہ غلام حسن۔ منٹو کے والدہ کا نام کیا تھا؟ تو سردار بیگم۔ سعادت حسن منٹو کی ادبی زندگی کا آغاز کب ہوا؟ 1933 میں، 1933۔ منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ صحیح جواب ہے تماشا۔ سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے تھے؟ تو 1912 میں۔ افسانہ ٹوبا ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی ہے؟ تو پاگلوں کی۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ تو سعادت حسن منٹو کا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو افسانہ سے تھی۔ کیا ہے؟ ایک افسانہ ہے۔ ترقی پسند تحریک، یہ نام ابھی یاد کر لے، ابھی یہ سمجھ نہیں پائیں گے اسے آپ۔ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ تو 1936 میں۔